نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم نورنا بالقرآن الكريم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل قدر قابل احترام ذی قدر ذی وقار معزز سامعین کرام مصلیان عظام چمنستان اسلام کے نوشگفتہ پھولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر سے اپنی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، سورۃ الحجرات قرآن کریم کی وہ مقدس سورہ ہے جس کا دعویٰ اور موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مسلمانوں سے خطاب فرمایا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور ان اخلاق حمیدہ کے بارے میں ذکر کیا جن کو انسان اپنا کر، جن کو انسان عمل کر ایک ایمان والا عمل کر ترقی تک پہنچتا ہے، بارگاہ الہی میں مقرب ہوتا ہے، عروج تک پہنچتا ہے، اور ان اعمال کی نشاندہی کی اور اشارہ کیا جس کو انسان عمل کر انتہائی رذیل اور گھٹیا ہو جاتا ہے اور برا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے اس سورہ کے اندر سنوارنے والے اعمال کے بارے میں ذکر کیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ الحجرات ہے، اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، یعنی ان اخلاق حمیدہ کا ذکر کیا جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ انسان کو وہ اخلاق حمیدہ اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہو، جو اس کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات سے منسلک ہو۔ تو جس طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ الاخلاق ہے، اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ الآداب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 3 قسم کے آداب بتائے۔ پہلا ادب اللہ اور اس کے رسول کا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔
اور اگر لازم کے بجائے متعدی کا ترجمہ کیا جائے تو معنی ہوگا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے کسی چیز کو آگے نہ بڑھاؤ آراءکم و افعالکم اپنی رائیوں کو اور اپنے افعال و اعمال کو دوسرا جو ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اے لوگو اپنی آواز کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهركم بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اور نہ ہی جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو بلاتے ہو ویسے پیارے حبیب آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہیں پکارا کرو مکہ کے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لفظ سے بلاتے تھے ایک لفظ بار بار استعمال کرتے تھے جو عربی زبان میں دو معنی پر مشتمل ہے تو وہ لفظ تھا راعنا راعنا کا دو مطلب ہوتا ہے راعنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنے والا توجہ دینے والا مرحمت کرنے والا اور دوسرا عربی لفظ تھا اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے چرواہا تو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یا راعنا اے ہمارے اوپر رعایت کرنے والے ایسا لگتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر رعایت کریے لیکن دراصل وہ رعایت نہیں بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے حبیب کو چرواہا کہا کرتے تھے بظاہر ایسا لگتا کہ وہ رعایت کرنے والا کہہ رہے ہیں لیکن دراصل وہ چرواہا کہتے میرے محترم بزرگوں دوستوں اور دینی بھائیوں قرآن کریم میں پیارے حبیب کے آداب کو سکھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے لوگو راعنا مت کہو پیارے حبیب کو راعنا مت کہو قولوا انظرنا اگر تمہیں انہیں مخاطب کرنا ہو تمہیں انہیں توجہ دینا ہو تمہیں انہیں آواز دینی ہو تمہیں ان کی توجہ مطلوب ہو تو تم کہو انظرنا اے پیارے حبیب ہماری طرف دیکھیے ہمارے اوپر رعایت کریے اور آج کے درس میں اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا ادب بتایا عام انسانوں کا ادب بتایا کہ مسلمان کے بھائی ہیں المسلم اخو المسلم اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور میرے محترم بزرگوں دوستو آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ جو ایمان لے کر آئے یاد رکھنا میرے دلاور پور والو یاد رکھنا میرے ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو بار بار اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی طرف اشارہ کر ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے عسى ان يكونوا خيرا منهم عن قریب یہ ممکن ہے یہ شاید جس کا مذاق بنایا جا رہا ہو جس کا تم مذاق بنا رہے ہو حقیر سمجھ کر وہ تم سے بہتر ولا نساء من نساء اور نہ عورت دوسری عورت کا مذاق بنائے نہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق بنائے عسى ان يكن خيرا منهن عن قریب جو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق بنا رہی ہیں ایک خاتون دوسری خاتون کا مذاق بنا رہی ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ عورت زیادہ معزز ہو جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے ولا تلمزوا انفسکم اور اپنی جانوں میں عیوب نہ ٹٹولو اپنے اندر عیوب نہ ٹٹولو کیا مطلب ہے میرے ساتھیو اپنے جان کے اندر عیوب ٹٹولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے ساتھیوں کے جان میں اپنے ساتھیوں کی زندگی میں اپنے ایمان والے ساتھی کی زندگی میں عیب ٹٹولو گے تو دراصل اپنے اندر ہی عیب ٹٹول رہے ہو کیونکہ ایک دوسرے ساتھی کا مذاق بنانا ایک دوسرے ایمان والے
والے ساتھی کو حقیر سمجھنا، اس کا استہزاء کرنا، در حقیقت اپنا ہی استہزاء کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد کریے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جبل رحمت سے مکہ کے تمام قریش اس وقت موجود تھے۔ فرمایا آپ نے ایھا الناس، اے لوگو ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کلکم لآدم، تم میں سے ہر ایک آدم سے ہے، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے، ولا فضل لعربی علی عجمی، اور سن لو دنیا کے کسی عرب کے لوگ کو دوسرے عجمی لوگ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عرب اپنے آپ کو اس لیے عرب قابل عزت نہ سمجھیں، قابل احترام نہ سمجھیں کہ اس کی سرزمین میں مکہ ہے، اس کی سرزمین میں رسول اللہ کا گھر ہے۔ ہاں یہ عزت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، لیکن یہ کامیابی کا مزدہ نہیں ہے، یہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بنیاد پر یہ طے کر لے کہ میں زیادہ افضل اور زیادہ معزز ولا عجمی علی عربی، اور نہ عجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے، عجم ہونا، عرب ہونا کوئی معیار نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولا لاحمر علی اسود، اور نہ سفید اور لال رنگ والے انسان کو کسی کالے رنگ والے انسان پر کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو خوبصورت ہے، گورا ہے یا لال ہے، احمر ہے، تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا نوجوان اور ینگ ہوں، اور اسی لیے یہ شخص کالا ہے اور میں اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہوں۔ نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو فضیلت کا معیار کیا ہے ساتھی؟ فضیلت کا معیار یہ ہے الا بالتقوی، یہ کہ مگر یہ کہ اس کے ساتھ، مگر یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، مگر یہ کہ وہ اللہ سے تنہائی میں، خلوت میں اور جلوت میں ڈرنے والا ہو، یہی تقوی کا معیار ہے، یہی کامیابی کا معیار ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اسی لیے ہم سب ایک ہیں، ایران میں رہنے والا، افغانستان میں رہنے والا، پاکستان میں رہنے والا، ہندوستان میں رہنے والا، دنیا کے تمام ممالک میں رہنے والا، وہ پورا کا پورا مومن ایک ہے۔ تم سب بھائی ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت پر غور فرمائیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اب اگر غور کریے گا تو اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت نازل کی، ولا نساء من نساء، یعنی کہ پہلے لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کہا اور دوسری آیت میں عورت کہا، تو غور کریے گا قوم سے مراد مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور قوم سے مراد عام انسان کے جو ہماری عام بول چال والی قوم ہوتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا نساء، تو عورت کے بالمقابل مرد آتا ہے۔ تو چلیے دونوں زاویے سے اس پہ غور کرتے ہیں، اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غور فرمائیے۔ قوم سے مراد اگر ہم مرد لیتے ہیں تو ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی طور پہ خطاب فرمایا، اور کہ نہ کوئی مرد دوسری مرد کا مذاق بنائے کسی بنیاد پر۔ اور اگر قوم سے مراد ہم قوم لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں مختلف قومیں ہیں، کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے۔ یاد کرو اقبال کے اس شعر کو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ میرے محترم بزرگو دوستو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ قبیلے بنائے، یقیناً الگ الگ خاندان کو بنایا۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یقیناً میں نے تمہیں الگ الگ قبیلے میں بانٹا ہے، صرف اس لیے، اس کا معیار یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، نہ یہ کہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھے اس بنیاد پر کہ وہ سید ہے، وہ مرزا ہے، وہ افغان ہے، وہ انصاری ہے، اور وہ مہاجر ہے، یا وہ مدنی ہے، یا وہ مکی ہے۔ کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ تو کیا فضیلت ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، لِتَعَارَفُوا، فقط بنیاد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو معیار اگر کچھ ہو سکتا ہے تو تم میں سے ہر وہ شخص اللہ کے نزدیک معزز ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا،
تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، دوسرے کی عزت تار کرنے والا نہیں ہوگا، دوسرے کی عزت تار کرنے سے بچنے والا ہوگا، دوسرے کے بارے میں غلط بیانی کرنے والا نہیں ہوگا، دوسرے کے بارے میں بولنے سے پہلے اپنے بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہوگا، اپنی زبان کو دراز نہ کرے گا۔ مومن بھائی کے لیے، مومن بہن کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا مذاق بنائے، کیونکہ کسی اور کا مذاق بنانا در حقیقت اپنا ہی مذاق بنانا ہے۔ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے، اس کے لیے حرام ہے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، دمہ ومالہ وعرضہ۔ آئیے تینوں الگ الگ لفظ کو الگ الگ طریقے سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دمہ کیا مطلب ہے؟ ایک بھائی پر دوسرے بھائی کا خون حرام ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، یعنی اس کا خون بہانا حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ فکأنما قتل الناس جميعا، اس لیے تمہارے اوپر دوسرے بھائی کا خون حرام ہے۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے خون کے سبب بن رہے ہیں، آج ہم ایک دوسروں کا خون کر خوش ہو رہے ہیں، مطمئن ہیں کہ اچھا ہوا وہ شخص یہ دنیا سے چلا گیا، بڑی کامیابی میں تھا، بڑی اکڑ میں تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے پاس جو بھی دیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، اسی لیے کسی کو حسد سے مارنا، کسی کو جلن سے مارنا، کسی کو دھوکہ سے مارنا، کسی کو الزام لگا کر مار دینا، میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مارنا اور جلانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے بھائی کا قتل کرے، اس لیے تمہارا دیکھنا بھی کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اس نظر سے کہ میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے مار دوں گا، تمہارے لیے حرام ہے۔ ومالہ، اور اسی طریقے سے اس کا مال تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اس کے مال کو خیانت کی نگاہ سے دیکھو، بری نگاہ سے دیکھو، اس کا مال اڑانے کا سوچو، اس کے مال کو ختم کرنے کے لیے بد دعا کرو، تمہارے لیے حرام ہے۔ آج کیا ہوتا ہے محترم بزرگوں دوستو؟ آج شراکت داری میں، پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے؟ آج پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ دیکھیے اور غور کریے، اگر پہلا شخص موجود نہیں ہے تو دوسرا شخص اس کے مال کو اڑا لے جاتا ہے، تیسرا شخص موجود نہیں ہے تو پہلے شخص کے مال کو اڑا لے جاتا ہے، یہی طریقہ چل رہا ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جتنا مال لکھ رکھا ہے، جس کے نصیب میں جتنا پیسہ لکھ رکھا ہے، اس کو مشقت کے بعد وہ چیزیں ملنے والی ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اسی لیے تمہارا مال، تمہارے مومن بھائی کا مال تمہارے لیے حرام ہے، اسے خیانت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آج کے درس کا موضوع ہے، جو آج کی بحث کا موضوع ہے، جو آج کے سبق کا موضوع ہے، وعرضہ، تمہارے لیے تمہارے بھائی کی عزت حرام ہے کہ تم اسے تار کرو۔ آج غور کریے، ہر دوسری مجالس میں لوگوں کی برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، فلاں ابن فلاں ایسا ہے، فلاں ابن فلاں ایسا ہے، فلاں ابن فلاں ایسا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی کی قد و قامت، کسی کی جسامت، کسی کے گورے رنگ کی برائی، کسی کے کالے رنگ کی برائی، کسی کے عیوب کی برائی، کسی کے شراب پینے کی برائی، لوگ ایک دوسرے کے در پہ ہیں کہ بس کسی طریقے سے کسی کی برائی نکل جائے اور ہم اس کا مذاق بنائیں، اس کے بارے میں برا بھلا کہیں اور ہماری گفتگو میں لذت آ جائے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ آج عام خاص بچے بوڑھے، آج اگر ہم سامنے بیٹھ کر برائی نہیں کرتے ہیں تو فون سے برائی کرتے ہیں، کال کر کے برائی کرتے ہیں، عیوب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ غور کریے گا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو دوسرے ایمان والے ساتھیوں کا تجسس، جاسوسی نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بیان نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے۔ تو کیا ہوگا اس سے؟ اب سنو قرآن کا وعید۔
قرآن نے کیا کہا؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ پسند کرنا چاہے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ بتائیے ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور اپنے ایمانی جرات کا تقاضا دکھائے، کیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ان آیات کا ذکر ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم کسی شخص کے بارے میں اگر ہم کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور اگر وہ چیز اس کے اندر ہو، مثلا وہ برائی اس کے اندر ہو، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، فقط بہتہ ہو، تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، تم نے اس کی برائی نہیں کی، تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، وہ وہاں جا رہا ہے شراب پی رہا ہوگا، وہ وہاں جا رہا ہو زنا کے اڈے پر ہوگا، وہ وہاں جا رہا ہے فلم دیکھ رہا ہوگا، وہ مشرب خانے میں ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہوگا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، جب تک تم کسی کو کھلی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لو، اس کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہ کہو، اس بنیاد پر کہ تم نے کسی اور سے سن لی ہے۔ سن لیجئے حدیث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کفی بالمرء، کوئی بھی انسان ہو، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر وہ اس بات کو بیان کر دے جو اس نے فلاں ابن فلاں سے سنا۔ آپ نے تحقیق کیا، آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا، آپ نے اس کو تہ تک جا کر دیکھا، آپ نے اس کی گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں تحقیق کیا؟ نہیں میرے محترم بزرگ دوستوں، فلاں نے بتایا کہ وہ شخص شراب پیتا ہے تو میں نے مان لی۔ کیا فلاں کی گواہی پر کل قیامت کے دن آپ کھڑے ہونے والے ہیں؟ ہو سکتا ہے فلاں ابن فلاں جھوٹ بول رہا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کی عزت کا احترام ہمارے لیے فرض ہے ہر اعتبار سے، لیکن صبح ہوتی ہے برائی شروع، شام رات ختم ہوتی ہے برائی اور دوسرے کی برائی، کمیاں اور عیوب تلاش کرنے میں ہمارے نکل جاتے ہیں زندگی۔ ہر شخص عیبدار ہے، ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر شخص گنہگار ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص انسان بطور انسان کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گنہگار نہیں۔ اس لیے کسی کی جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی مت بیان کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اور سنو، وَإِن لَّمْ يَتُبْ، اور اگر تم نے توبہ نہ کیا، آج کی مجلس میں توبہ نہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سن لو تو تم لوگ ہی ظالم ہو، وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اپنے اوپر۔ اس لیے توبہ کریے اور اپنی جان کا محاسبہ کریے، کسی کو برا مت کہیے، کسی کو برا مت جانیے، اپنے عیوب کے بارے میں سوچیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریے، دوسرے کو ٹوہ میں نہ لگو، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی کی بات کو غور کریے، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کسی کی جاسوسی مت کرو اور کسی کے در پہ نہ ہو، کسی کے لیے تدبیر نہ، ولا تدابروا، اور کسی کے لیے چالے مت چلو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے پیارے بندے ہو جاؤ، آپس میں بھائی ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت کی قلت دامن گیر ہے، ورنہ میں آپ سے گفتگو اور کرتا، مزید کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں بیان کرتا، جس کو مکہ میں لوگوں نے الصادق الامین کہا، جس نے کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کی، جس نے معاف کرنا سیکھا، جس نے درگزر کرنا سیکھا، اور قرآن نے آپ کو ٹائٹل دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت بلند اخلاق والے انسان۔ صرف مسکرا کر ملنا اخلاق کی پہچان نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، اخلاق کا تعلق وہ ایمانی حرارت سے ہے، وہ ایمان کے اندر ہے، وہ چھپی ہوئی احساسات ہیں، وہ چھپے ہوئے احساسات ہیں جو دوسروں کے لیے ہم ظاہر کرتے ہیں کبھی کبھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، غیبت اور بہتان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔